السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے بیسیکلی تھرڈ لیکچر ہمارا اباؤٹ دا لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس ٹاپک میں جو ہم کور کرنے والے ہیں وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ان کے دادا اور پردادا کے بارے میں آلریڈی ڈسکس کیا ہے۔ اب اس میں ہم ڈسکس کریں گے حضرت عبداللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا کا نام عبداللہ تھا، اور ان کے فادر عبداللہ کے فادر کا نام تھا عبد المطلب، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا عبد المطلب۔ اینڈ اگین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدر تھی ان کا نام ہے فاطمہ بنت عمر، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ کی جو برتھ ہوتی ہے وہ مکہ میں ہوتی ہے، اور وہ ایک قریش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اینڈ اگر پرسنالٹی وائز حضرت عبداللہ کو دیکھا جائے تو وہ ایک نوبل کائنڈ ریسپیکٹڈ مین تھے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلا ان کی زندگی کا قصہ ہے سیکریفائسمنٹ۔ بیسیکلی حضرت عبداللہ کو ذبی اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ ذبی اللہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ ریلیٹڈ ٹو ہسٹری ہے۔ اب کیسے ہسٹری؟ جب ان کے بابا عبداللہ کے بابا حضرت عبد المطلب کو زمزم کے کنویں کی کھدائی کے لیے ڈریمز آ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ کھدائی اسٹارٹ کر دی، وہ وہاں گئے اور ڈگنگ وغیرہ پورا اسٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ بٹ وہاں اس ٹائم صرف ان کا جو بیٹا تھا نا، صرف اور صرف ایک بیٹا تھا، حارث۔ اور پھر وہاں پہ ان کو جو مکے کے دوسرے لوگ تھے وہ بول بھی رہے تھے کہ کیوں آپ کر رہے ہو، جیسے سوسائٹی میں ہوتا ہے کوئی مطلب ایسے ہی چیز اسٹارٹ ہونے لگے تو لوگ تنقید کرتے ہیں، بولتے ہیں، اور بیچ بیچ میں وہ تھک بھی رہے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا تھا اس ٹائم کہ اگر میرے پاس 10 بیٹے ہوں گے تو پھر میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور ان کے پھر بیٹے ہوتے جاتے ہیں۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو اپنا جو پرومس ہے وہ یاد کروایا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے سارے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اینڈ دین وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے پرومس کیا ہوا تھا، اب میں ایسا کروں گا کہ قرآن دادی ٹائپ کر لوں گا، سارے بیٹوں کے نام اس میں لکھے، اور پھر قرآن دادی کی جس کا بھی نام آئے گا پھر اس کو مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑے گا۔ تو یہ قرآن دادی سٹارٹ ہوئی، اور اس میں جو نام آیا وہ نام تھا حضرت عبداللہ کا۔ اب حضرت عبد المطلب نے تو پہلے ہی ساری اسٹوری بتا دی اپنے بیٹے کو، اور حضرت عبداللہ جو تھی وہ خوشی خوشی اللہ کی رضا میں ان کے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئی، ٹھیک ہے۔ بٹ اب یہاں کیا تھا کہ جو ان کی امی تھی، مطلب حضرت عبداللہ کی جو مدر تھی، ٹھیک ہے، اور ان کی باقی جو قریش والے خاندان والے تھے، ٹرائب والے، ان سب نے ان چیزوں سے مطلب حضرت عبد المطلب کو کرنے نہیں دیا۔ پھر اب یہ ہوتا ہے کہ پھر حضرت عبد المطلب اور اس دور کا ایک اور بادشاہی ٹائپ سمجھے، اس کے بیچ بات ہوتی ہے، وہ بولتا ہے کہ نہیں کرنا، اور حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے قربانی دینی ہے اپنے بیٹے کی۔ پھر وہ ایک جاتے ہیں کسی عورت کے پاس جو اس ٹائم کی جج سمجھ لے، ایسا کچھ ہوتا تھا۔ پھر وہ ان کو بتاتی ہے کہ الٹرنیٹیو سولوشن، وہ یہ سولوشن ہوتا ہے کہ آپ قرآن دادی کریں۔ کیسے کریں؟ آپ 10 اونٹ رکھیں ایک سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ عبداللہ کا نام، اور پھر جیسے ہی مطلب جو چیز نکل آئے نا، جیسے اونٹ نکل آئے تو پھر آپ وہ سیکریفائس کریں گے، اور یہ پروسیس پھر کنٹینیو کیا جب تک اونٹ نہ آئے۔ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جب پہلی بار یہ مطلب قرآن دادی کی گئی تو 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام تھا، تو عبداللہ کا نام آیا، اس کا مطلب کہ عبداللہ کی قربانی ہوگی، بٹ وہ یہ نہیں چاہتے، تو پھر اگین اونٹوں کی کوانٹٹی بڑھا کے پھر قرآن دادی کی گئی۔ یہ اس کی
اس مطلب عورت نے اس کو سجیسٹ کیا ہوا تھا یہ والی چیز. تو اس سے یہ قرآن دادی چلتی گئی 20 اونٹ ہو گئے. پھر عبداللہ کا نام آ گیا, 30 اونٹ بڑھا دیے. پھر عبداللہ کا نام آ گیا. ایسے اونٹ بڑھتے گئے انٹل اینڈ 100. اب ایک سائڈ پہ ہے 100 اونٹ, دوسری سائڈ پہ عبداللہ کا نام. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو حضرت عبداللہ کے بجائے اونٹوں کا والی سائڈ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یوں یہ چیز جو ہے فائنل ہو جاتی ہے, اور وہ کیملز جو ہے ان کو حضرت عبد المطلب 100 کے 100 اونٹ خود قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, اور اسی طرح عبداللہ بچ جاتا ہے. اور یہی ریزن ہے حضرت عبداللہ کو ذبی اللہ کہنے کا. آگے چلتے ہیں. اب یہ ہے فردر اباؤٹ دا لائف آف حضرت عبداللہ. اب یہ تھا کہ حضرت عبداللہ کی جو شادی ہوئی تھی, اگر اس کی بات کریں تو وہ آمنہ بنت وہب سے ہوئی تھی, مکہ میں ہوئی تھی. اور آمنہ جو بہت ہی رسپیکٹیبل اور آنریبل عورت تھی. ٹھیک ہے, اور شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے کنسیو کر لیا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ سب جیسے حضرت عبداللہ کے بابا دادا سب ٹریڈ کرتے رہتے تھے, تو حضرت عبداللہ بھی وہی کام کرتے تھے. ٹھیک, تو حضرت عبداللہ بھی کسی ٹریڈ کے سلسلے میں سیریا جاتے ہیں. اب وہ وہاں سے سیریا سے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا طبیعت ناساز پاتے ہیں, اور پھر وہاں اپنے مکے میں کسی ریلیٹیو کے پاس اسٹے کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ ان کی وائف پریگننٹ بھی ہوتی ہے, اور یہاں یہ ان سے دور مکہ میں بیمار ہیں. ٹھیک ہے, اب یوں ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے کی پیدائش سے پہلے, مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے جو بابا ہے ایٹ دا ایج آف 25 ایئرس مدینہ میں وفات کر جاتے ہیں. اور اس کی ڈیتھ کے بعد جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہیں. یہ تھی شارٹ سمری اباؤٹ دا لائف آف پروفیٹ عبداللہ, جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فادر ہیں. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. جزاک اللہ.